بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے کہ پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ سٹارٹ ہو چکی، اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اس قسم کی بہت سے ریزگنیشنز ایکسپیکٹڈ آ سکتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے اس سے بھی، ایون جو پارٹی کے اندر ہیں لوگ۔ لیکن سب سے اہم بات دیکھنی یہ ہے کہ جی جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی صاحب ہیں، عارف الوی صاحب، ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ بیکاز آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ڈاکٹر الوی صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ابھی بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے پی ٹی آئی سے، عمران خان صاحب سے، اور وہ ہر موقع کے اوپر ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ملنے بھی جاتے ہیں۔ ایون جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اس وقت بھی وہاں پہ گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ان کے لیے وہ ایک ایسے دوراہے کے اوپر کھڑے ہیں کہ کیا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ بیکاز جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے آرم فورسز کا۔ جو پاکستان کی جو فوج ہے ان کا سپریم کمانڈر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 9 مئی کو کیا کچھ ہوا، کتنا زیادہ ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ، اور یہ ظلم ظاہر ہے اب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ مان رہے ہیں، اس کی بغیر کسی اگر مگر کے اس کے اوپر سخت قسم کی وہ کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہیں تو فوج ہے، فوج ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو فوج ہے۔ اور اس لحاظ سے یعنی کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے، جو ان کے لیگل مائنڈز ہیں ان کی طرف سے، پہلے آپ ولید اقبال صاحب نے کہا، آج میں علی ظفر کو سن رہا تھا، سینیٹر علی ظفر، انہوں نے بھی کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کیا جانا چاہیے جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا سنگین حملہ تھا پاکستان آرمی کے اوپر، جو حملہ 9 مئی کے ہوا، اور اس میں وہی والی بات، چیز کے اوپر اٹیک، کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر اٹیک، جلایا گیا اس کو، سب کچھ کیا گیا۔ پھر جو شہداء کے مونومنٹس تھے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، آپ دیکھیں انہیں کس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا۔ پھر بہت جگہوں پہ یہ چاگی جو ہے، چاگی کے پہاڑ کے ماڈل، اس کو آگ لگائی گئی۔ پھر جو جہاز ہے ہمارا، لڑاکا جہاز جو ہے، وہ ماڈل ہے جو میاں والی ایئر بیس کے باہر تھا، اس کو آگ لگائی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سب کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، جو سپریم کمانڈر ہے آرم فورسز کا، ان کا آپ مجھے بتائیں رسپانس کہیں پہ آپ کو نظر آئے، کسی بھی جگہ گئے ہوں سولیڈیرٹی کے لیے کہ نہیں یہ یہی والی بات کہ یہ فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان اور فوج کی اہمیت، پھر ہماری فوج سے تعلق، یہ سب کچھ، اور پھر یہ کہ جی جس طریقے سے وہ سارا کچھ اس دن کے جو امیجز تھے اور وہ جو سارا کچھ ہوا، اور اس کا جو بہت ہی ڈیمورلائزنگ امپیکٹ ہوا پاکستانیوں کے اوپر بھی ان جنرل، اور پاکستان فوج کے فوجیوں کے اوپر، پاکستان کی جو فوج کے اوپر جو ہے ان کے اوپر بڑا، اور ان کی فیملیز کے اوپر، شہداء کی فیملی کے اوپر اس کا بڑا ڈیمورلائزنگ امپیکٹ تھا۔ کہیں پہ آپ کو پریزیڈنٹ نظر آئے؟ پرائم منسٹر گئے، چیف منسٹر کے پنجاب گئے، اور بہت سے لوگ وزٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں وزٹ کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب کو کیا وزٹ کرنا چاہیے تھا؟ بینگ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز، کیا ان کے لیے موضوع نہیں تھا کہ وہ جا کے تو کہیں پہ اس طرح جاتے، اور پھر جا کے وہ یکجہتی کا فوج کے ساتھ، اور جو شہداء کے فیملیز کے ساتھ اس طرح کا ان کا یکجہتی کا ایک اظہار ہوتا، وہ نظر آتا جو لوگوں کے ساتھ۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ کچھ فیکٹس اب آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ 9 کو یہ واقعہ ہوا، 9 تاریخ کو ساری دنیا آپ دیکھیں کہ پریشان تھی، لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر گئے، سٹیٹمنٹس بھی دیں بہت سے لوگوں نے، گورنمنٹ کی طرف سے یا لیکن پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی کچھ بھی 9 تاریخ کو خاموش رہے۔ 10 تاریخ کو بھی پریزیڈنٹ کی طرف سے خاموشی رہی، کوئی انہوں نے مطلب ہے کہ نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کی، نہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر کوئی ٹویٹ کیا، بالکل خاموش رہے۔ 11 تاریخ کو جس وقت آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایکسٹرا آرڈنری بڑی سپر اسپیشل جو ریلیف ان کو سپریم کورٹ میں ملی، اور پھر دوسرے دن جو سپر اسپیشل قسم کی ان کو ضمانتوں کے اوپر ضمانتیں، ہر کیس میں ضمانت، مستقبل کا کیس، ماضی کا کیس، پریزنٹ کیسز، سب کیسز میں ضمانتیں جب ہو گئیں، اور اس وقت
جب اوور آل میں آپ کو میں 2-3 دفعہ ڈسکس بھی کر چکا ہوں کہ وہ اسٹیج تھی جب بہت زیادہ یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ کہ عمران خان اسٹرانگسٹ پرسن ایمرج ہوئے اس دن، اور جس دن انہوں نے کورٹ کے اندر بیٹھ کے تو آرمی چیف کے اوپر کہا کہ ان کے یہ ذمہ دار ہیں ان تمام حالات کے، اس موجودہ آرمی چیف کا نام لیا، وہی بات چونکہ ایک اسٹرانگسٹ پرسن کے طور کے اوپر لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو اتنا تباہی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور پھر کورٹ نے بھی ان کو ریلیف دے دی، تو یہ تو ریولوشن جو ہے وہ تقریباً ہو گیا، اور اسٹرانگسٹ مین یہ وہ سارا کچھ یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت 11 تاریخ کو مئی 11 آپ دیکھیں کہ 11 تاریخ کو پریزیڈنٹ صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے، اور وہ ٹویٹ میں کیا لکھتے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری اور زرد و کوب کرنے سے پیدا ہونے والی ملک کی موجودہ صورتحال پر شدید پریشان ہوں۔ اس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع دل ہلا دینے والا، باعث تشویش، افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت۔ احتجاج پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، لیکن اسے ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ کچھ شرپسندوں نے جس طرح سے سرکاری املاک بالخصوص سرکاری اور فوجی امارات کو نقصان پہنچایا وہ قابل مذمت ہے۔ یعنی کہ اوپر شروع عمران خان صاحب سے کیا، ایمفسس ان کا تھا عمران خان صاحب کے اوپر کہ اصل جو ہے کہ جی ان کی گرفتاری کہ جی ایک تو ان کو گرفتار کیوں کیا مطلب ہے، اور پھر ان کی جو مین ہینڈلنگ ہوئی کہ جی زرد و کوب کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا، مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے۔ جب کہ آپ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب کا ویو کیا تھا، یہی والی بات، اور 2 دن کے بعد ان کا یہ ویو آیا جس وقت انہوں نے حالات، اس وقت جو بھی حالات تھے یہ کہ جی جو بھی کچھ ہوا وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اور ان کو زرد و کوب کیا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ملک میں، اور پھر کچھ لوگ تھے شرپسند، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ کوئی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، یہ جتنی بھی آڈیوز چلیں، جو ساری ویڈیوز چلیں، جو لوگوں کی شکلیں، جو پی ٹی آئی کے لیڈرز، کسی کا کوئی نام، کوئی حوالہ نہیں لیا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اچھا یہ انہوں نے کیا، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ فوج کا ویو فرام ڈے 1، فوج کا ویو کیا ہے، اور گورنمنٹ کا بھی، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ایجنسی، سب کا ایک ویو کنسنسس ہے اس ویو میں کہ یہ پری پلان تھا، یہ منصوبہ سازی کی گئی تھی، یہ ایسا نہیں تھا کہ ریئیکشن نہیں تھا، یہ ایسا نہیں تھا ریئیکشن تھا، یہ ایسے ریئیکشن کی منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ وہاں پہ اٹیک، وہاں پہ اٹیک، وہاں پہ اٹیک، یہ منصوبہ بنایا گیا تھا، یہ منصوبہ سازی کے ساتھ سارا کچھ ہوا، اور یہ بار بار آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی ایس پی آر نے بھی کہا، یہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ بھی تھی، یہ جو کور کمانڈرز کی میٹنگ اس کی بھی تھی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی، سب نے یہ بات ایک کنسنسس، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی منصوبہ، یعنی وہ مطلب ہے انہوں نے کوئی اس قسم کی سازش وازش کی بات نہیں کی۔ سو آپ دیکھیں کہ 2 دن خاموش رہنے کے بعد 11 تاریخ کو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی، اور اسی دن پھر انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کو لیٹر لکھ دیا، اور اس لیٹر میں انہوں نے کہا کہ جی اچھا اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو وہی والی بات کہ جو عمران خان صاحب سے جو یعنی کہ جس قسم کا جس طرح ان کو اریسٹ کیا گیا، اور جس طرح یہ تھا، اور اس کے رد عمل میں یہ ہوا، یہ سارا کچھ ان کو لکھتے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس چیز سے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے یہ بات کی کہ اس چیز سے پاکستان کی اور پوری دنیا میں بدنامی ہوئی، اور اس بدنامی کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارا دشمن بھی خوش ہوا۔ انہوں نے یہ بات نہیں کی، اس خط میں انہوں نے یہ کہیں بات نہیں کی کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوئے 9 تاریخ کے، جس طریقے سے پاکستان کی آرمی کے اوپر اٹیک کیا، جس طرح سے پاکستان کی آرمی کے انسٹالیشنز کے اوپر، بلڈنگز کے اوپر، مونومنٹس کے اوپر جو اٹیک کیا گیا، اس سے بدنامی کا کوئی انہوں نے بات ویسے نہیں کی کہ اس سے بھی بدنامی ہوئی پوری دنیا میں پاکستان سے، یا اس سے کتنا دشمن خوش ہوا۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو ہیڈ لائنز اور جو پورا آپ میڈیا دیکھ لیں انڈیا کا، انہوں نے اس دن یہ کہا کہ عمران خان نے فوج کے اوپر اٹیک کیا، اس قسم کی مطلب ہے کہ جو یعنی یہ انہوں نے فوج کی اور اس طرح کی بات کی، اس طرح کی بات مطلب ہے کہ انہوں نے نہیں کی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بڑے مقبول ترین عمران خان صاحب چونکہ مقبول ترین لیڈر ہیں، اور پاکستان کے اور ان کی گرفتاری کے مناظر دیکھ کر میں حیران و پریشان ہیں کہ جی یہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور جو ایک مقبول رہنما اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور جماعت کی عوام کا ایک بڑا حصہ
حمایت کرتا ہے، یعنی کہ عوام، یعنی یہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ان کی تو بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی رکھا کہ جس طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس نے پاکستان کی وہی بات عالمی سطح پر امیج تباہ کر دیا ہے، ان کی گرفتاری کی وجہ سے ہجوم نے سرکاری املاک، اچھا ان کی گرفتاری کی وجہ سے وہی بات پرائم منسٹر کو بھی یہ لکھتے ہیں کہ ہجوم نے سرکاری املاک بشمول فوجی عمارتوں کو نقصان پہنچایا، تاہم انہوں نے پی ٹی آئی کے فوجی تنصیبات پر حملوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس میں انہوں نے کسی قسم کا یہ ذکر نہیں کیا کہ پی ٹی آئی نے یہ حملے کیے، پی ٹی آئی کے یعنی کہ پرائم منسٹر کو انہوں نے، اور پھر آگے جا کے انہوں نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ یہ آپ کی مطلب ہے کہ یہ انشور کریں کہ جو عمران خان صاحب کے جو آئینی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اور ان کی جان کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا۔ فوج کے ساتھ جو ہوا، پاکستان کی فوج کے ساتھ جو کچھ ہوا، سپریم کمانڈر جو ہیں پاکستان کے افواج کے، انہوں نے اس بارے میں اس خط میں بھی کوئی نہیں لکھا کہ جی یہ ہماری فوج کے اوپر ایک اٹیک تھا۔ چلیں آپ پی ٹی آئی کا نام نہ بھی لکھتے، آپ چند شرپسندی جو آپ نے لکھ دیا، آپ چلے پی ٹی آئی کو سارا اس کا ذکر بھی نہ کرتے، چند شرپسند کی بات کر کے کم از کم یہ تو لکھ سکتے تھے نا کہ یہ پاکستان کی آرمی کے اوپر اٹیک تھا، اور آرمی کی اہمیت کے اوپر کوئی بات کرتے، لیکن کچھ بھی اس قسم کی بات انہوں نے اپنے اس خط میں بھی نہیں لکھی جو پرائم منسٹر کو خط لکھا۔ اب یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس دن میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت تک عمران خان صاحب بہت اوپر چلے گئے، لوگوں نے ویو دینا شروع کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ کہ جی ریولوشن ہو گئی، یہ ہوا وہ ہو گیا، عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا آرمی چیف کے اوپر۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹیبل ٹرن ہوئے، بہت سا قسم کا رسپانس آیا فوج کی طرف سے کہ ہم اس قسم کی کسی بات کو برداشت نہیں کریں گے، اور پھر اسی لحاظ سے انہوں نے پی ٹی آئی کو نام لے کے، تو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین اور ان کے دوغلے پن سب چیزوں کو انہوں نے وہ بھی بات کی، اور اسی لحاظ سے حکومت کا بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا، پروونشل گورنمنٹ کا، اور جیسے جیسے یہ ریئیکشن بڑھا، اور پھر لوگوں کی مطلب ہے کہ جو دیکھا کہ کس طریقے سے یہ تباہی ہوئی، کس طریقے سے یہ پری پلان طریقے سے، اور پھر اس کی جو انفارمیشن آنا شروع ہو گئی، آڈیوز ویڈیوز، اور پھر لوگوں نے، پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جب کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا یہ سب کچھ، جب اور پھر ایک کریک ڈاؤن بھی جب سٹارٹ ہو گیا، پھر پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کل کے دن ایک مضمون لکھا جو کہ جنگ میں بھی چھپا، اور اس کا ایک انگلش ورژن جو تھا وہ انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون میں بھی لکھا۔ اب آپ اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں اس میں وہ پاکستان کی ہسٹری کے اوپر جاتے ہیں کہ یہ ہوتا رہا، یہ ہوتا رہا، پھر غداری کی بات انہوں نے کی کہ جی غدار لوگوں کو ڈکلیئر کیا جاتا رہا، رہنماؤں کو اور سیاسی جماعتوں کو، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی جماعت غدار نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کا ساری ہسٹری دیکھے تو انہوں نے اب وہ غداری والی بات، اب دیکھیں اب اس قسم کی وہ بات لکھ رہے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں وہ بات چیت والی بات، یہ بات کیسے لکھ رہے ہیں کہ چونکہ اب آرمی ایکٹ کے تحت، اور پھر جو سارا کچھ یہ جس طریقے سے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ اور اس کے تحت ظاہر ہے پروسیڈ گورنمنٹ نے کرنا ہے، فوج کہتی ہے ہم آرمی ایکٹ کے تحت ہم پروسیڈ کریں گے، یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور پھر لوگوں نے ہم لوگوں نے نہیں بلکہ انڈیا کے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی یہ کیا، انڈیا کا جو میجر ایک جو اپنا ویلاگ کرتے ہیں، تو آپ ان کو سنیں اور لوگوں کو سنیں کہ کس طریقے سے عمران خان نے مطلب کہ پاکستان کو اور پاکستان فوج کو نقصان پہنچایا۔ تو اب جب اس قسم کی چیز آنے لگی، اور ایک جو ہے نا کہ جب یہ بھی ایک ڈسکشن ہونے لگی کہ یہ تو اس قسم کا کنڈکٹ ہے کہ کسی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی نے اس طریقے سے فوج کے اوپر اٹیک نہیں کیا، ہاں ٹی ٹی پی کی طرف سے ٹی ٹی پی نے اٹیک کیے تھے، اور ٹی ٹی پی کے بعد اگر پاکستان ڈیفنس کی انسٹالیشن بلڈنگز کے اوپر کسی نے اٹیک کیا تو پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے کیا، اور اس کے اوپر یہ بھی آنے لگا کہ جی اس کے اوپر پابندی، یہ وہ، یعنی کہ لوگوں نے سجیسٹ نہیں دیا کہ پابندی لگنی چاہیے، اب وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اب اس قسم کا مضمون انہوں نے لکھ دیا کہ جی یہی والی بات کہ جی یہ ہسٹری ہماری اس قسم کی ہے، سو یہ والی بات کہ جی کوئی غدار ہے، تو میں تو وہ کہتے ہیں میں تو مانتا ہی نہیں کہ کوئی بھی غدار نہیں ہو سکتا، کوئی بھی غدار پاکستان کی نہ پارٹی ہو سکتی ہے، اور پھر آخر میں جی اب یہ بات چیت اور سارا کچھ، اور بات چیت کی سب سے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ پریزیڈنٹ کوشش کرتے رہے ہیں، تو کاش وہ ایمانداری کے ساتھ یہ بات بتا دیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ بات چیت میں کون رہی، حکومت اور عمران خان صاحب کے درمیان۔ جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت بھی، اور جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد بھی، دونوں سائڈز کی جو بات چیت ہونی چاہیے تھی اس کی سب سے بڑی رکاوٹ کون تھی، کون رہی، وہ
ظاہر ہے عمران خان صاحب تھے، وہ تو چور ڈاکوؤں سے بات بھی نہیں کرنی، اس وقت بھی نہیں کرتے تھے، ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جب ان کی حکومت چلی گئی کہ اب بھی ہم نے یعنی کہ بات نہیں کرنی۔ تو اس لحاظ سے جو یہ سارا جو کنڈکٹ ہے یہ جو تھا پریزیڈنٹ صاحب کا، یہ انتہائی مطلب ہے کہ انہوں نے بینگ سپریم کمانڈر ایکٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے بالکل ان کی ہمدردی کلیئر کٹ نظر آئی کہ وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ابھی بھی ہمدردی ہے۔ آلدو فارملی جب انہوں نے جوائن کیا، پریزیڈنٹ ظاہر بنتا ہے تو آپ کو پارٹی سے ریزگنیشن دینا پڑتا ہے اس کی بیسک رکنیت سے، لیکن اس معاملے میں پہلے بھی لوگ ان کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ جی جو وہ کرتے رہے ہیں وہ ان بیکمنگ ہے آف دا آفس آف دا پریزیڈنٹ، اور وہ پی ٹی آئی کے ایک مطلب ہے کہ جلے کے طور کے اوپر وہ ایکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کیس میں، اور یہ وہ کیس ہے جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کا مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان کی فوج، افواج پاکستان کی یہ مطلب ہے کہ ان کی عزت کی بات ہے، ان کی احترام کی بات ہے، اور اس کے لیے تو پریزیڈنٹ کو کم از کم بالکل بڑے کھلے طریقے سے آ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور پھر یکجہتی اور سٹیٹمنٹس یہ وہ سارا کچھ، لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کیا اس مسئلے کے اوپر، جب وہ بالکل اسٹیٹ، جو پاکستان کی اسٹیٹ کا جو ویو ہے، اس کا ریفلیکشن پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ میں نظر نہیں آیا، تو کیا وہ اسٹیٹ کے ساتھ وہ کھڑے ہیں پریزیڈنٹ، یا وہ اپنا دوسرا راستہ آپٹ کر سکتے ہیں کہ جی وہ دوبارہ سے جا کے پی ٹی آئی جوائن کر لیں، یا ابھی بھی شاید وہ ریئلائز کر دیں کہ نہیں، جو پی ٹی آئی نے کیا غلط کیا، اور وہ یہ کم از کم کھول کے بات کریں کہ بے شک پی ٹی آئی کا رہنما تھا، کوئی ہے نہیں تھا، جو بھی لوگ تھے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اور فوج کے ساتھ، فوج کی مطلب ہے کہ جو جس طریقے سے ڈیمورلائزیشن ہوئی ہے ان واقعات کے بعد، ان کو نظر آنا چاہیے کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا آپشن وہ آپٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔